اللہ تعالیٰ دوسری ہی آیت میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ کیسا ہے؟ وہ پروردگار جو پورے عالم کو پال رہا ہے، الرحمن الرحیم، وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اللہ کی ان دو صفت پہ غور کرتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اس میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو مومن بندوں کے لیے خاص ہے۔ رحمان وہ صفت ہے جو تمام لوگوں کے لیے عام ہے، اور رحیم وہ صفت ہے جو مومن بندوں کے لیے خاص ہے۔ رحمان وہ صفت ہے جو تمام گناہ گاروں کو بھی شامل کرتی ہے، اور رحیم وہ صفت ہے جو فقط مومنین کے لیے ہے۔ رحمان وہ صفت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، یہ مسلم ہے یا کافر ہے، یہ کون ہے۔ رحمان تمام کائنات کا احاطہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تمام کائنات کا احاطہ کرنی ہے۔ اگر آپ رحمان کی صفت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے، ایک بندہ جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رکھتا، محمد الرسول اللہ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ اسے بھی رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمان کی صفت ہے۔ اور رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو مومن بندوں کے لیے خاص ہے، کہ سمجھ لیجئے کہ تمام دنیا کے اندر جو اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ رحمان کی صفت کے باعث نازل ہو رہی ہیں، اور محشر کے روز پر روز قیامت جو مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی وہ رحیم کی صفت سے نازل ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو عالمین تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربانی فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، یعنی وہ روز جزا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ جس نے گناہ کیے ہیں ان کو گناہ کا حساب دینا ہوگا، جنہوں نے ثواب کیے ہیں انہیں نعمتیں لوٹنی ہوں گی، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مزہ چکیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکیں گے۔ مالک یوم الدین، وہ اس روز جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے روز کا مالک ہے۔ حضرات گرامی، مالک کون ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا مالک وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس پر کلی اختیار ہو، وہ جو چاہے کرے، اس کی ملکیت کے اندر یہ چیز آ رہی ہے۔ اسی طرح روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ روز جزا ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہوگا، گناہ گار کو گناہ کا حساب دینا ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہیں انہیں نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن وہ مالک ہے اس دن کا، وہ اس دن جو چاہے کرے، جو اس کے دل میں جو اس میں آئے وہ کرے، جو چاہے عطا کرے۔ وہ چاہے تو کسی کی یہ بات مالک یوم الدین یہ کہہ کر جو ہمارے دلوں کے اندر اس کی خوف سے لرزہ برندام ہو رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم گناہ گار بندے ہیں اور وہ قیامت روز جزا کا مالک ہے، ہم ہماری گناہوں کا حساب کیسے دیں گے؟ ہاں نیکیاں بھی ہیں، مختصر ہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہمارا دامن تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ وہ تو قیامت کا مالک ہے۔ تو حضرات جان لیجئے، مالک وہ ہوتا ہے جسے کلی اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، اس کے اختیار میں ہے کہ اگر ہم گناہ گار بھی ہیں تو اس کی رحمت سے امید لگاتے ہیں، اس کے رحمان ہونے سے ہماری یہ امیدیں ہیں، اس کے رحیم سے ہم یہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ مولا تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو جسے چاہے معاف کر دے۔ ہاں ہاں ہمارے دامن کے اندر بہت گناہ ہیں، ہمارے دامن گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تو مالک یوم الدین ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، تیرے اختیار کے اندر ہے کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو مہربانی فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد، یعنی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔
ایاک نعبدو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پر آ کر پہنچے کہ ایاک نعبدو کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ حضرات گرامی، عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ذلیل، حقیر اور کمتر جان کر فقط اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا کہ ایاک نعبدو کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف تیرے سامنے